ایک اہل حدیث دبئی میں، سمجھے، میں دبئی جاتا رہتا ہوں سیمائی چشمے پہ، اس اہل حدیث کو پتہ چل گیا، اس نے میری دعوت کی، خوب کھلایا پلایا، مجھے کپڑے دیے، اسپیشل قسم کا قلم بھی دیا، 1.5 لاکھ روپے اس نے مجھے دی، سمجھے، کہا کہ یہ میرے طرف سے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، مولانا منظور مینگل صاحب کو آپ ذرا سنیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب کا ایران میں شیعوں سے تاریخی مناظرہ کے بعد، مکالمے کے بعد اہل حدیث عالم نے مولانا منظور مینگل صاحب کو انعام دیا۔ آپ مولانا منظور مینگل صاحب کو ذرا سنیں، آپ ذرا دیکھیں۔ ہم تو 2 سال سے وزارت تعلیم میں ہماری بحث ہوتی ہے، بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، آپ کی دیوبندیوں کی طرف سے یہ نالائق جاتا ہے، سمجھے، دیوبندیوں نے منتخب کیا، اور بہت سے لوگ مجھے دیوبندی کہتے بھی نہیں ہیں، تمہارے تھیلیوں میں اگر دیوبندی ہے تو بھیجو۔ بعض لوگ مجھے دیوبندی سے نکالنے کے لیے، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیے، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ سمجھتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہ ایرانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھ پہ لعنت بھیجیں، ایران کی عورتیں میرے لیے آدھی رات کو اٹھ کر کے دعائیں کرتی، خدا کی قسم۔ مولانا عبدالحمید ایک ایران شہر والا جس کا انتقال ہو گیا، جب میں زاہدان سے گیا، استقبال میں میرے شمس العلوم حقانیہ میں استقبال میں علماء کھڑے تھے، سمجھے، جس آپ کو یاد ہوگا 2005 میں آپ کی طرف سے ایران گیا، عالمی مقابلے میں 6 میں بھی گیا ہوں، سب کو سبحان اللہ، سمجھے۔ یہ اللہ نے آپ کے دیوبندیوں کے مقدر میں نہیں لکھا، خدا نے اس چرواہے کے بیٹے سے یہ کام لے لیا۔ یہ آپ کے کسی بزرگ کے اکابر کہتے رہو، لیکن کسی اکابر کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی، یہ اللہ کی مرضی ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اکابر کو آپ کے نصیب نہیں ہوا، سمجھے، خدا نے ان چرواہوں کے بیٹوں سے اللہ نے یہ کام لے لیا، آپ کو معلوم نہیں ہے، سمجھے۔ اس عالمی مقابلے میں گیا، لمبے تھڑنگے عرب ہوتے تھے، شیخ رجب فلانا، شیخ فلانا، شیخ عبدالسلام، شیخ فلانا، سمجھے، اتنے تھے، آدمی کہتے علم نکل، کوئی تیاری کسی عرب کی بھی نہیں تھی۔ شیعہ ایسے مضبوط تھے، مسلم شریف کے ایک روایت میں انہوں نے پکڑ لیا آپ کے سنیوں کا، سمجھے میں لوں گا، کیف تقولون ان الحديث ليس بصحيح ما ان هذا الحديث قد ورد في صحيح مسلم وكل ما ورد في صحيح البخاري او في صحيح البخاري او في صحيح مسلم فهو صحيح فهذا الحديث صحيح۔ اب بتاؤ تم اس موجب کل ما ورد في صحیح میں جو بھی حدیث آ جائے فهو صحیح، وہ صحیح ہے، تو نتیجہ نکلے گا فهذا الحديث صحیح۔ اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ موجب جزئی ہے، یہ سالب جزئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، سالب جزئی سے تم اپنے موجب کلیہ کو خود توڑ دیتے ہو، تمہارے سنیوں کا اتفاقی موجب کلی ہے، کل ما ورد فی الصحیح فهو صحیح۔ بڑے ایرانی مولویوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا، حقیقت اینست کی بہرحال حقیقت آقای سلیمانی حقیقت اینست کی ما اعتراف میں کنم ما تسلیم میں کنم کی حدیث بالکل صحیح است، سمجھے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایک بڈھا ایرانی بلوچ بیٹھا ہوا تھا، اس کا میں نے کس کر میں نے کہا کہ جب یہ صحیح ہے تو ہم کے لیے یہاں آ گئے، سمجھے، سارے سنیوں نے وہ ہمارے منہ پہ تماچا تھا جی، سمجھے۔ تو میں نے شیعوں سے کہا اب سنی بھی، پوری دنیا کے سنی ہر ملک سے ایک عالم آیا تمہارے ساتھ ہو گئے، اور تم بھی کہتے ہو صحیح ہے، یہ بھی کہتے صحیح ہے، اب تم ایک طرف ہو گئے، میں ایک آدمی ہوں کہتا ہوں کہ صحیح نہیں، اب میرے ذرا سننا، پھر مجھے جواب دینا۔ اس پر جب میں شروع ہو گیا تو ایک ایرانی عالم وہاں اٹھا، سنی تھا، اس نے میرے پیشانی بوسہ لیا، کہنے لگے کہ مولوی صاحب اللہ کہ منی سجے زندگی طرح رسی، میری دعا ہے کہ میری زندگی آپ کو مل جائے، سمجھے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ کچھ پہلے پڑھ گیا مولوی صاحب، تو اب ہم تو بھائی دیوبندی بھی نہیں ہے، سمجھتے، بعض ہمارے ساتھی جوش میں آتے ہیں کہ دیوبندی آیا سمجھ میں۔ یہ جو ہوا یہ سلسلہ، بریلوی بہت تکڑا قسم کا آدمی ہے، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شیعہ بہت تکڑا قسم کا آدمی ہے، سمجھے۔ ابتدا میں ان کا نام تھا، اگر آپ کے کھاتے میں ذخیرہ میں ہوتا تو کسی کو آپ بھیجتے۔ مجھے پتہ ہے کہ کتنے مشورے اندر ہوئے، اکابرین نے مشورے بھی کیے کہ کس کو بھیجیں۔ آپ کے خطیبوں کو الحمدللہ، اس لیے کہ 2 آیتیں رٹا لگانا الگ ہے، پورا قرآن الگ ہے، ادھر تو پورے قرآن کی بحث تھی، سمجھے۔ میں یہاں راتوں کو اٹھ کر کے روتا رہا کہ اے اللہ اگر ہم غالب آ گئے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مغلوب ہو گئے تو یہ دیوبندی میرے ماں کو گالی دیں گے کہ اس کتے کے بچے کو کس نے بھیجا، آیا سمجھ میں۔ لیکن اللہ کی فضل و کرم سے جا کر کے پتہ کرو کہ کبھی بھی آپ ہارے نہیں ہیں، سمجھے معلوم، کبھی بھی کوئی سلسلہ نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی آپ کو بتا دیں گے کہ کس قسم کا، سمجھے، دشمن بھی آپ کو لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کیا کہ جی آپ کو چلو یہ 1 لاکھ روپے انعام، یہ 2 لاکھ روپے آپ کو انعام، یہ 50، یہ 10,000 کا ایک آپ کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ ہمارے نمائندہ بن کر کے گئے، نہیں ہوا۔ ایک اہل حدیث دبئی میں، سمجھے، میں دبئی جاتا رہتا ہوں سیمائی چشمے پہ، اس اہل حدیث کو پتہ چل گیا، اس نے میری دعوت کی،
خوب کھلایا پلایا، مجھے کپڑے دیے، اسپیشل قسم کا قلم بھی دیا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے اس نے مجھے دی، سمجھے، کہا کہ یہ میرے طرف سے، سمجھے، اس بنیاد پر، سمجھ رہی میں کہ نہیں۔ استاد سلیم اللہ اور حضرت اقدس علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ قربان جاؤں دونوں پہ، دونوں بڑے تھے، حضرت تو ہمارے شیخ ہیں، بڑے ہیں، یہ دونوں کی تھوڑی سی ناراضگی تھی، جامع فاروق علی شیر حیدری نہیں آ سکتا تھا، آج بھی وہ گھر موجود ہے، وہ گھر والے بھی موجود ہیں، سمجھے، پیرزادہ ضیاء الدین صاحب یہ بھی موجود ہے۔ علی شیر حیدری نے جب میں ایران سے واپس آ گیا تو کہا کہ اللہ کے لیے آپ کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں نے علی شیر حیدری سے بھی بہت مشورہ کیا تھا، تو فرمایا آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، ہر صورت میں کوئی صورت بناؤ کراچی میں، تو میں سوسائٹی میں جا کر کے علی شیر حیدری سے ملا، میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سمجھے، میرے پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا اللہ نے ہمارے اکابرین سے بھی یہ کام نہیں لیا، خدا نے آپ کو بھیجا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یہ اللہ نے کام لینا تھا تو ہم غریبوں سے اللہ نے لے لیا۔